سامعین کے دلوں تک پہنچتا ہے۔ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت عرصہ تک محسوس کریں گے اور ایک پیغام لے کر رخصت ہوں گے۔ میں حضرت والا جناب حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کو اس شعر کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں کہ با اثر ہو، با ہنر ہو، قوم کے رہبر ہو تم، با اثر ہو، با ہنر ہو، قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو، پھول ہو، خوشبوئے عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، باعث فخر چمن ہو، شمع روشن کر ہو تم۔ جناب حضرت والا مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ تعالی و سنتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور تمام حاضرین ماں اور بہنوں، یہ قرآن کریم کی مناسبت پر منعقد کی گئی مجلس ہے، اور قرآن کریم کی نسبت پر جو چیز منعقد کی جاتی ہے، قائم کی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے، وہ تمام چیزوں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ کچھ بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی گفتگو ضروری مضامین پر مشتمل تھی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ مجلس کا جو عنوان ہے وہ میرے لیے چھوڑ دیجئے۔ ان بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ اب کٹیا میں تھوڑا سا دینی مزاج ہے، تو یہاں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین آئے ہوں نئے کپڑے پہن کر کے اور تھوڑا بہت خوش ہو رہے ہوں، ورنہ ہمارا جو سرد رویہ قرآن کریم کے تعلق سے ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی قدر و منزلت کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے قرآن کریم کا صحیح اندازہ نہیں لگایا ہے کیا ہے یہ آپ کی شناخت ہے، آپ کی پہچان ہے، نبوت کی دلیل اور نبوت کی شہادت اور نبوت کے لیے فیکٹ اور ایویڈنس ہے۔ آپ بتائیے، نبوت چلتی ہے معجزے کے ساتھ، معجزہ دلیل بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلے گی، دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم دلیل ہے، اس لیے اس کو بھی دوام عنایت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اپنے بہاف پر سیکورٹی کی گارنٹی لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کے لیے یہ ملٹری فورس استعمال کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ملٹری فورس ہے، اس کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ آپ قرآن کریم کے اوراق کو نظر آتش کر دیجئے۔ یہ ہوا تھا، ابھی تذکرہ آیا تھا وائسرائے کا۔ اصل میں ہندوستان میں زبردست قتل عام کیا انگریزوں نے، ان کی فورسز نے۔ برٹش امپائر نے اپنے پورے غرور کا استعمال کیا، پوری طاقت کا استعمال کیا، ظلم و بربریت، استبداد و جارحیت کا استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود انہیں لگتا تھا کہ بغاوت سرد نہیں کر سکے، انہیں لگتا تھا۔ تو وہاں سے آئے ہوئے بیرسٹر نے یہاں کے وائسرائے سے پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم ادھر سروں کے انبار لگاتے ہیں
اور ادھر پھر چند سر پھرے کھڑے ہو کر کے اس پوری تحریک کو، آزادی کی تحریک کو جان دے دیتے ہیں، اسپرٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ واٹس مین، مطلب کیا ہے آخر، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے 3 چیزیں بتلائی تھی، 3 چیزیں بتلائی تھی، یعنی یہ اس زندہ قوم کے سمبلز ہیں۔ یہ 3 چیزیں اس قوم کو زندگی پرووائیڈ کرتی ہیں، اس زندگی کو پاور اور اس زندگی کو اسپرٹ، اس قوم کو اسپرٹ اور زندگی عنایت کرتی۔ نمبر 1، ان کے بیچ میں قرآن ہے، جس سے یہ ایک دم تازہ ہو جاتے ہیں، ایک دم تازہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہہ دیتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں، اپنے دین کے تحفظ میں جو لوگ مارے گئے ہوں انہیں مردہ مت کہنا، وہ ہمارے یہاں زندہ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ نیچے سے ہوا دے دے گی تو ایک دم پورا طبقہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کے اندر جو جذبہ جہاد ہے، یہ ان کو بار بار زندگی دیتا ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم کو تھرو آؤٹ جنت تک پہنچا دے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور تیسرے یہ ان کے علماء ہیں جو ان میں ایک دم اسپرٹ پیدا کر دیتے ہیں، انہیں ایک دم مردہ میں روح پھونک دیتے ہیں۔ تو اگلے دن سے کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ قرآن کریم کے 14,000 نسخے جلائے گئے تھے، اور تبھی علماء کو دہلی سے لے کر لاہور تک سڑک کے کنارے درختوں پر چن چن کر کے پھانسی دی گئی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جذبہ جہاد کو سرد کرنے کے لیے اس وقت سے مہم چلی تھی جو آج تک۔ ابھی میں نے یہ لفظ بولا ہے، کئی لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ یہ لفظ اتنا اس پہ ورک کیا گیا ہے پوری دنیا میں کہ اس لفظ کو اب ہم لوگوں کے لیے بولنا مشکل ہے۔ تو اس پر باقاعدہ رد عمل آیا۔ تو کسی نے کہا تھا کہ تم یہ اوراق جلا رہے ہو، ان سینوں کو کیسے پہچانو گے کہ جن سینوں میں قرآن محفوظ ہے؟ یہ دیوانگی ہے، یہ تمہاری کبھی پوری نہیں ہو سکتی، یہ خواب ہے جسے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ بہت حیرت ہوگی آپ نے پریکٹیکل نہیں کیا ہے، پریکٹیکل نہیں کیا۔ میرے سامنے ہو جاتا پریکٹیکل، میں باہر جس کمرے میں بیٹھتا ہوں تو وہاں لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، غیر مسلمین بھی ہوتے ہیں، وہاں بچہ آ کر کے پارے سبق سنانے لگتا ہے۔ پارے سبق سنانے کا ٹائم ہے، 1.25 گھنٹے پارے سبق سناتا ہے، تو غیر مسلم بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ مطلب ایک 8 سال کا بچہ زبانی اتنی دیر تک بولنے کی تو تاب نہیں ہے اس میں، یہ کیا پڑھ رہا ہے اس کی زبان بھی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی انہونی ہے کہ اس کی مثال یہ پوری کائنات پیش نہیں کر سکتی۔ میں آپ سب کو چنوتی دیتا ہوں کہ آپ پورے علاقے سے کوئی ایک ایسا بچہ لے کر کے آ جائیے جو 1.25 گھنٹے تک کسی بھی کتاب کی عبارت پڑھ دے۔ بھائی 6-7 گھنٹے تک 30 پاروں کی بات چھوڑ دیجئے، یہ پارے سبق جتنی دیر میں سناتا ہے بچہ، آدھے گھنٹے میں 100 پارا، آپ اتنی دیر تک کسی کمیونٹی کا، کسی ریلیجیس کا فالوور، کسی ریلیجن کا فالوور، کسی مذہب کا ماننے والا لے آئیے، آپ بتائیے، آپ جانتے بھی ہوں کہ کوئی ایسی عبارت ہے جسے انہوں نے یاد رکھا ہو؟ کسی ایک شخص نے کہہ دیا تھا کہ ہنومان چالیسا ہے جسے اتنی دیر تک پڑھا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا ایک لے کے آ جائیے، بلکہ مجھے کہنا نہیں پڑا تھا، دوسرے آدمی نے خود اس کا منہ نوچ لیا تھا۔ کبھی اس طرح کی بات آ گئی تذکرے میں تو آپ یہ سمجھ لیجئے نہ بائبل ہے، ٹھیک، نہ انجیل ہے، نہ تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ دنیا کا کوئی دھرم گرنتھ ہے جو اتنی دیر تک کوئی پڑھ لے گا۔ اور اگر وہ پڑھ لے اور غلطیاں کرتا رہے، ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کے اعجاز کے لیے یہ خود اپنے آپ اتنی بڑی صفت کافی ہے کہ یہ اتنا بڑا بچہ جو اپنا میسج کنوے نہیں کر سکتا، آپ کی بات دوسروں تک پوری نہیں پہنچا سکتا، راستے میں بھول جائے گا، لیکن ابھی یہ قرآن کریم پورا سنا دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا صدقہ ہے۔ تو ہم نے قرآن کریم کو پہچانا نہیں، دشمن پہچانتا ہے کہ قرآن ایک ایسی اسپرٹ ہے، قرآن کریم روح ہے، قرآن کریم غذا ہے، قرآن کریم ایک ایسا ایٹمک پاور ہے جو مسلمانوں کو کھڑا کر دیتا ہے، نہ صرف کھڑا کر دیتا ہے، پل میں انہیں کفن بردوش کر دیتا ہے، پل میں انہیں جفاکش بنا دیتا ہے، پل میں انہیں جان دینے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔
بات یہ ہے ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے، پھر اس کو سمجھتے، پھر اس پر عمل کرتے، پھر اس پر دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیتے، پھر باطل کے ایوانوں میں جا کر کے احقاق حق اور ابطال باطل کرتے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ تو اب ہم اسی پہ جشن منا رہے ہیں کہ خالی بچوں نے پڑھنا سیکھ لیا، ناظرہ پڑھ لیا اسی پہ، جبکہ آپ سمجھیے کہ ہماری ڈیوٹی تھی قرآن کو پڑھنا اور اس کی روشنی کو اتنا عام کرنا کہ سارا زمانہ پروانہ بن جائے، قرآن کریم سے کس طرح محبت کرنا ہے، قرآن کریم سے کس طرح محبت کرنا ہے۔ آپ بتائیے، آپ نے بڑی محبتیں دیکھی ہیں آج تک، آپ نے لیلا اور مجنو، شیریں اور فرہاد، اور کس کو سنا اور دیکھا اور پڑھا ہوگا، کتنی فلمیں سنی ہوں گی، لیکن آپ کو آج تک سب سے عجیب محبت کون سی لگی ہے؟ حافظ عبدالخالق صاحب کچھ بول رہے ہیں۔ سب سے زیادہ عجیب اور سب سے زیادہ وارفتہ محبت کس کی لگی ہے؟ برسات میں جب کہیں دعوت ہوتی ہے اور کھلا ہائیلوجن لگا ہوتا ہے تو خوشبو کیسی آتی ہے کہ جیسے مرغا روسٹ کیا جا رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ پتنگے اس روشنی پر آہوتی دے رہے ہوتے ہیں، اپنے پران تیاگ رہے ہوتے ہیں اور اپنی قربانی دے رہے ہوتے ہیں اور جان نیوچھاور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو اس کائنات میں مثالی ہے۔ یہی محبت قرآن نے مانگی ہے۔ سورہ تغابن پارہ نمبر 28، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے رسول پر اور اللہ پر ایمان لاؤ، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے۔ نور پر ایمان لانا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ پروانوں سے پوچھو، وہ بتلا دیں گے۔ یہ قرآن کریم سے محبت کرنے کا دستور ہے جس کو قرآن نے خود بیان کیا۔ اب یہ سمجھیے کہ قرآن کریم ایک وی آئی پی ٹیگ ہے، قرآن کریم ایک وی آئی پی ٹیگ ہے۔ مثلا آپ کسی بڑی کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں، کسی وی آئی پی پروگرام میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو یا تو آئیڈینٹی کارڈ لٹکا دیا جاتا ہے یا پھر آپ کے یہاں پر مندوب کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، چیف گیسٹ یا گیسٹ اس کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو اجازت ہے اور آپ کی گیلری طے ہے کہ آپ کس گیلری میں بیٹھیں گے۔ قرآن کریم اسی طرح کا ٹیگ ہے، جس کو لگ جائے گا وی آئی پی ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات سمجھنے میں دقت اس لیے ہوگی کہ ہم نے دولت کو سب کچھ سمجھا ہے، دولت کو ہم نے معبود بنا لیا ہے۔ جہاں دولت نہ ہو وہ چیز ہم کو پسند نہیں ہے، اور جہاں دولت ہو وہ ہم کو پسند ہے، چاہے وہ چوری چکاری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارا ایک مزاج سا بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے، جملے تھوڑے تلخ ہوں گے، اس وقت ملت کے جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں، ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں، تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، شکشا سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا ذرا پرسنٹیج دیکھیے۔ آپ پرسنٹیج دیکھیے، 97.5% بچے کہاں جاتے ہیں؟ اسکول کالجز میں، کانوینٹ میں، شکشا مندروں میں، ودھا مندروں میں، ٹھیک ہے؟ 97.5% بچے، 2.5% بچے مدرسے میں آتے ہیں۔ وجہ حافظ جی بن جائے گا، کہیں اذان دے گا، کہیں نماز پڑھائے گا، چند ہزار کی تنخواہ ہوگی، اپنی بھلا نہیں کر پائے گا، ہمیں کیا دے گا، ہمارا کیا بھلا کرے گا۔ یہ ایک تصور ہے زندگی میں، والدین کا ایک تصور ہے جو انہیں اس راہ پر ڈال دیتا ہے۔ تو پھر آپ سے صرف ایک سوال ہے، آپ ایمان والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں اور حضور کے لائے ہوئے پیغام کو پیغام برحق سمجھتے ہیں، تو پھر آپ یہ بتلا دیجئے کہ
آپ زندگی کی تیاری یہاں دنیا کی تیاری کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں یا آخرت کی تیاری کے لیے؟ دیکھیے دو میدان ہیں آپ کے پاس، دو زندگیاں ہیں، ایک زندگی یہ ہے اور ایک آخرت کی زندگی۔ اس زندگی کا اگر ڈیوریشن آپ دیکھنا چاہتے ہو، اس کا دورانیہ آپ دیکھنا چاہتے ہو، قرآن بتائے گا آپ کو یہاں کتنے دن رہنا آپ کو؟ 60 سال۔ آپ کو 60 سال رہنا ہے یہاں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ ہوں گی، کم لوگ ہوں گے جو اس کو پاس آؤٹ کریں گے، آپ ایوریج دیکھیں گے یہیں پہ رہ جائیں گے، اس لیے کہ نبوت کا فرمان ہے۔ تو یہ 60-70 سال کی عمر ہے، اس میں سے آپ نے 20 سے 25 سال اپنے بچے کو اسکول کالج کی دھول چٹائی ہے۔ اس کے بعد اگر ملازمت پالی، اور آج کی تاریخ میں ملازمت یا آپ ایک استحالہ مان کے چلیے، تو آپ یہ سمجھیے کہ آدھی عمر تعلیم حاصل کرنے میں لگا دی۔ یہاں جتنے بھی اسکالرز بیٹھے ہوں ان سب کو دعوت ہے کہ KG 1 سے لے کر کے PhD ہونے تک کوئی ایک چیپٹر ایسا دکھلا دیجئے، کوئی ایک ایسا پیراگراف دکھلا دیجئے، کوئی ایسی ٹیکسٹ بک دکھلا دیجئے جس میں یہ بتلایا گیا ہو کہ والدین کی عظمت یہ ہے، والدین کا ادب یہ ہے، ان کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ یہ ہے، ماں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ یہ ہے، اور بیوی کا حقوق یہ ہے، اور خاندان کے حقوق یہ ہے، اور گھرانے کے حقوق یہ ہے۔ جو کوئی جانتا ہو مجھے بتلا دے۔ قرآن بتلائے گا نا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ والدین کے سامنے شولڈر ڈاؤن کر کے کھڑے ہونا۔ تم جم جاتے ہو جایا کرو، لیکن جب والد کے سامنے کھڑے ہونا تو یہ شولڈر نیچے ہونا چاہیے، اور یہ خوف کی وجہ سے نہیں، یہ ادب کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے۔ من الرحمہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس سے پیچھے بھی قرآن نے جو پوری سیریز چلائی ہے 5-6 دفعات بیان کی، پورا آرٹیکل ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں ایک آرٹیکل بیان کیا والدین کے تعلق سے، اور اس کی یہ سب دفعات ہیں، یہ جزیات ہیں اس کی۔ تو آپ اس دنیا کے حساب سے چل رہے ہیں کہ بچے کو بھیج دیا انگلش میڈیم میں، اس کے کان میں کہہ دیا بیٹا محنت سے پڑھنا، بہت بڑی فیس دے رہے ہیں ہم، اور تم اچھی مارکنگ کرو گے، محنت کرو گے تو تمہارے نمبرات اچھے ہوں گے، تو پھر بڑی نوکری ہوگی، تمہارے دروازے پہ گاڑی ہوگی، اور تمہارا بھی بڑا سا بنگلہ ہوگا، تمہارے بھی آگے پیچھے لوگ جا رہے ہوں گے، VIP پروٹوکول ہوگا، ہر جگہ VIP ٹریٹمنٹ ہوگا۔ لیکن یہ 60 سال تک ہی رہے گا، اس کے بعد کوئی مسافہ کرنے بھی نہیں آئے گا۔ کسی کمشنر کو آپ دیکھیے جو اپنی نوکری کے زمانے میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتا ہے، اور جب ریٹائر ہو کے آتا ہے تو کوئی بڈھا بھی اس مردود کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ پورا اہنکار پہلے ہی خرچ کر چکا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بہت تھوڑی سی عمر، اب ہم قرآن کریم سے مدلل کیے دے رہے ہیں کہ یہ زندگی کتنی ہے۔ پہلی بات، یہاں اگر کوئی 1000 سال جیے گا نا، تب بھی آخرت کے اعتبار سے کتنا جیا؟ 1 دن۔ پارہ نمبر 21 سورہ الف لام میم، سجدہ و عشاء کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وَإِنَّ يَوْمًا كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ وہاں کے 1 دن کی مقدار یہاں جو تم 1000 سال گنتے ہو برابر۔ دوسرا پہلو، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پارہ نمبر 18 سورہ مومنون، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم اچھا بتاؤ تم لوگ کہ دنیا میں کتنے سال رہ کے آؤ، گن کے بتاؤ، عدد سنین، سال بتاؤ کتنے سال رہ کر کے آئے ہو۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کیا کہیں گے وہ؟ 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم رہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ نازعات لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہیں گے ہم 1 پہر رہ کے آئے ہیں، دوپہر کا یا صبح کا، دن کا 1 پہر ہم وہاں گزار کے آئے۔ یعنی یہ آپ بولیں گے، آپ کے الفاظ ہیں۔ اس زندگی کے لیے اتنی تیاری، اور اس انفائنائٹ ڈیوریشن کے لیے، یعنی لامحدود اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے تیاری کتنی۔ اب یہ والدین کو فیصلہ لینا ہے کہ
کہ یہ چند دنوں کا وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہیے ہے یا اربوں اور کھربوں سال کا وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہیے؟ یہ آپ کے شعور کا بہت بڑا ایگزامینیشن ہے۔ اس میں وہ والدین فائقتر ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھایا ہے، اس لیے کہ یہ وی وی آئی پی ٹیگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا انتخاب کیا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے، ہے کوئی جو اس کو یاد کر لے؟ والدین نے اس آفر کو قبول کیا اور اپنی اولاد دے دی کہ میرے بچے کو پڑھا دینا۔ بچے نے قرآن کریم کو آبزرو کر لیا، قرآن کریم کو آبزرو کر لیا۔ اب یہ اس کا سینہ اس کائنات کی سب سے مضبوط چٹان ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پتھر پر یا کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اس سینے میں محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سنگلاخ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط یہ سینہ اس لائق ہے کہ یہ فیس کرے گا حالات کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلی بات کہ اس کو اس سینے نے قبول کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آفر کو قبول کیا۔ اب یہ جیسے ہی قرآن کریم کو آبزرو کرے گا ترنت یہ وی وی آئی پی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر کی آیت، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم اس کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بناتے ہیں جنہیں پوری انسانیت میں سے چھانٹ لیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ویل سلیکٹڈ لوگ ہیں، چیدہ اور چنندہ لوگ ہیں، یہ منتخب کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی قرآن کریم کی وراثت ان کو حاصل ہوگی یہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کہ جس مجلس میں شرکت کرے اس میں اسے وی آئی پی کیٹیگری ملنا چاہیے، وی آئی پی گیلریز میں اسے جگہ ملنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، کہ قرآن کریم کے جو ماہرین ہیں، حافظ سے بڑا کوئی ماہر نہیں ہوتا قرآن کریم کا تلاوت کے نام پر، سمجھنے کے لیے علماء کرام۔ وہی بچہ جو حافظ ہے اگر عالم ہو جائے گا تو پھر سونے پہ سہاگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا کہتا ہے؟ السفرہ یہ ہر جنس کے وی آئی پی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرشتوں میں سے جو وی آئی پیز ہیں، وہ جو 4 ٹاپ کے لوگ ہیں، جو ٹاپ 4 ہے ان کا، وہ جہاں بیٹھے گا، انبیاء علیہ السلام جو انسانیت کی کریمی لیئر ہیں وہ جہاں بیٹھیں گے، اجنہ میں سے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عنایت کر دیں وہ جہاں بیٹھیں گے، وہیں ان حفاظ کرام کو بٹھایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیٹیگری بیان کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بس ایک ہی خوف ہے جو ستاتا ہے، آپ ملا جی بنا دو گے، کھائے گا کیا؟ یہ کچھ بدماشوں کے جملے ہیں۔ میرا مشورہ ان کے لیے یہ ہے کہ انہیں دوبارہ سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ ان شیطانوں کو جو یہ جملے منہ سے نکالتے ہوں کہ قرآن پڑھ لے گا، حافظ ہو جائے گا، تو کھائے گا کہاں سے؟ ایک تو اس کی عقلی مثال، جس کے ہاتھ میں پلاس اور پیچکش ہے وہ بھی کھاتا ہے، اسے آپ ہنر کہتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں آری اور بسولی اور رندہ ہے اس کو بھی اچھی خاصی دہاڑی ملتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں کنی اور بسولی ہے وہ بھی کھاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے وہ بھی کھاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے وہ بھی کھاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں جھاڑو اور وہ پنجی ہے جس سے وہ نالی صاف کرتا ہے اس کی بھی تنخواہ ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی مسلمان یہ جملہ بولے گا کہ اس طرح کے ہتھیار اوزار رکھنے والوں کو آپ ہنرمند کہتے ہیں، جس کے سامنے صبح سے شام تک کلام الہی ہو وہ بھوکا رہے گا؟
بہت اچھا بہت اچھا، تلک اذن قسمت ضیزہ، بھونڈی تقسیم ہے، بدترین تقسیم ہے اور بدترین تبصرہ ہے اس کائنات کا۔ جس نے یہ بولا ہو اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ تو آپ اندازہ کیجئے، ابھی میں روایت دیکھ رہا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینی یہ الفاظ استعمال فرما دیے، لا فاقت لعبد یقرأ القرآن ولا غنى بعدہ، کہ اس بندے کو فاقہ پہنچ ہی نہیں سکتا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، اور اس سے بڑی کوئی بے نیازی نہیں، اس سے بڑی کوئی مالداری نہیں۔ بیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ دونوں میں روایت ہے۔ وی آئی پیز کی بات کرنا چاہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فمن دخل من اہل القرآن فی الجنہ فمن دخل الجنۃ من اہل القرآن فمن دخل الجنۃ من اہل القرآن فلیس فوقہ درجۃ، کہ اہل قرآن میں سے، حفاظ کرام میں سے جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا، اور اس کے سلسلے کا ضابطہ تو آپ کو معلوم ہے، بیسیوں بار یہ روایت سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے کیا کہیں گے، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہ تو پڑھ اور آیت بآیت چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور آہستہ پڑھنا، ٹھہر کر کے پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا، تاکہ مسافت زیادہ سے زیادہ طے ہو۔ تیری منزل وہی ہے جہاں تیری تلاوت ٹھہرے گی۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، آخری آیت جہاں پہ تلاوت کرے گا وہی تیری منزل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی جو منزلیں ہیں وہ کل اتنی ہیں جتنی آیات قرآن ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کو بالکل کلیئر کر دیا کہ اس کے بعد، یعنی قرآن کریم یہ جنرل ہے، یہ قرآن کریم کے جو آیات ہیں اس کے مطابق درجات ہیں، اس کے مطابق اس کے اوپر جو جائے گا، جو آؤٹ اسٹینڈ ہوگا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ نبوت کی بنیاد پر، صحابیت کی بنیاد پر، یا اپنے کسی ایسے وصف کی بنیاد پر جسے کوئی دوسرا اچیو نہیں کر سکتا۔ تو آپ اگر وی آئی پیز کی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریم یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ گاؤں ہے اس لیے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا، آدمی ووٹ اس کو دیتا ہے کہ جو پولیس میں اس کی پیروی کر سکتا۔ ووٹ کی بنیاد اب آج کی تاریخ میں یہی بن گئی کہ ہمارا کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے ساتھ تھانے میں چوکی میں کھڑا ہو جائے، بات سمجھ رہے ہیں، یا عدالت میں ہمارے ساتھ پیروی کے لیے چلا جائے، کوئی مقدمہ ہو تو اچھا سا وکیل کرا دے، ہماری ٹھیک رہنمائی کرے۔ یہ ان عدالتوں کی جو گڈی سے بک جاتی ہیں، میز کے نیچے سے گڈی کھسکائی آپ نے، 302 کا باعزت بری ہو جاتا ہے۔ یہ ان عدالتوں کا حال ہے جن عدالتوں پر آپ کو اتنا زیادہ ناز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت جس کے بارے میں قرآن بار بار دہراتا ہے مختلف قسم کی آیات، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم اس دن ایسا ترازو، ایسا اسکیل رکھیں گے جو ایک ملی گرام کو بھی کلیئر کرے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بات سمجھ رہے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ آخرت کے اور میدان محشر کے انصاف کو بیان کرنے کے لیے بہت ساری آیت۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انصاف ہوگا۔ اب بتاؤ وہاں جو پکڑا جائے گا اس کے خلاف کون سا وکیل ہے جو وکالت نامہ لگا دے گا؟ مجھے بتائیے آپ۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے اور ایک شخص کو بلیک لسٹ کیا جا چکا ہے، اس کے خلاف چارج شیٹ داخل ہو گئی ہے اور اس کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ یقینی جہنمی ہے۔ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کون آپ کا بیک اپ کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ایک حافظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے ایسے 10 لوگوں کے بارے میں سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، قد وجبت لہم النار، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جنہیں میں نے بلیک لسٹڈ کہا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جہاں انبیاء علیہ السلام سے گزارش کی جائے گی، حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا یا ابانا قدم معنا، کہ ابا آپ چلیے اور چل کر کے صرف اتنا کہہ دیجئے کہ حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ وہ کہیں گے میرے بس کا نہیں ہے، تم ایسا کرو نوح کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی
عذر کر دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا جائے گا، وہ بھی عذر کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا جائے گا، وہ بھی عذر کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا جائے گا، وہ بھی عذر کر دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے براہ راست سفارش نہیں کریں گے. باریک پوائنٹ ہے، براہ راست سفارش نہیں کریں گے، اس لیے کہ الوہیت کا جلال اپنی شتابی پر ہے. جا کر کے خر ساجداً، سجدے میں گر جائیں گے. اور سجدہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو آبزرو کرتا ہے. مدت کے بعد، روایات مختلف ہیں، مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، محمد سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ پیار سے. سل تعطیٰ، کوئی سوال ہے چلو ہم عنایت کر دیں گے. واشفع تشفع، کسی کی سفارش لاؤ سن لوں گا. جب یہ ضمانت ملے گی تب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے. تو آپ حالات کو اس تناظر میں دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین جلال میں ہوں گے، فرمائیں گے لمن الملک اليوم، وہ لمبی گردن والے، وہ بادشاہ وقت، اور وہ اپنی طاقت پر ناز اور غرور کرنے والے وقت کے فرعون، نمرود اور شداد و حمان کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ ذرا کھڑا ہو. چاروں طرف سناٹا. اسی جملے سے گھبرا کر کے انبیاء علیہ السلام اس طرح ریئیکٹ کریں گے. پھر خود ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ للہ الواحد القہار، اکیلے غالب پالنہار کی آج بادشاہت اور حکومت ہے، کوئی دم نہیں مار سکتا. پھر ایسے ماحول میں جب کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ جہنمی ہے، بائیں ہاتھ میں ٹکٹ پکڑا دیا جائے، ہانک دیا جائے اس کو، تب ایک حافظ کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوٹا کھول دیں گے، وہ روک لے گا انہیں. گھر کے لوگوں میں سے من اہل بیتی، گھر کے لوگوں میں سے 10 کی سفارش کر دے گا اس ماحول میں. تو آپ بات کرتے ہیں وی وی آئی پیز کی، آپ کسی کی پونچھ میں اس لیے لگتے ہیں، کسی کی کوٹھی پر بار بار تحفے تحائف اس لیے لے کے جاتے ہیں، پردھان کے پیچھے پیچھے اس لیے گھومتے ہیں، کسی سبھاسد کے پیچھے اس لیے گھومتے ہیں، کسی ضلع پنچایت سدسیہ کے پیچھے اسی لیے گھومتے ہیں کہ ہمارا اس طرح کا کام ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ضرورت پڑ گئی تو کیا ہوگا. میدان محشر کے لیے کیا کیا ہے؟ جہاں کسی کی سفارش ہی نہیں چلنا. کوئی سفارشی پالا ہے آپ نے؟ یہ حفاظ کے والدین تو کہہ دیں گے کہ ہاں میں نے سفارشی پالا. اب وی آئی پیز کی بات کرتے ہیں. قرآن کریم میں نے بتایا وی آئی پی ٹیگ ہے، یہ کہیں بھی جا کر کے کسی بھی مجلس میں جا کر کے کسی بھی حالات میں آؤٹ اسٹینڈ کر دے گا. بچے کو، حافظ کو آؤٹ اسٹینڈ کر دے گا. یہاں بھی دیکھیں نا آپ، نماز پڑھانے کا نمبر آئے گا. اس کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑا منصب ہے، سب سے بڑی مسند ہے مصلی، جو نبی کی نیابت کی جگہ ہوتی ہے. وہاں کون نماز پڑھائے گا؟ یؤمکم اقرؤکم لکتاب اللہ، تم میں امامت وہ کرے گا جو کتاب اللہ کا سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو. خدا نہ خواستہ میدان کارزار ہو، شہیدوں کی لائن لگی ہو، ایک ایک قبر میں 20 شہید دفن کرنا پڑ جائیں، سب سے آگے کون رہے گا؟ عمر کا اعتبار کیا جائے گا، خوبصورتی اور خاندان کا اعتبار کیا جائے گا؟ جی نہیں، جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے وہ سب سے آگے رہے گا. زندگی کا پروٹوکول آپ نے دیکھا کہ وہ مصلی پہ ہے، اور مرنے کے بعد عالم برزخ کی کنڈیشن بھی یہ ہے کہ کلام اللہ کا سب سے زیادہ پڑھا ہوا سب سے آگے رہے گا. میدان محشر میں وی وی آئی پیز میں ہے وہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جہنم سے خلاصی کی اگر بات کریں آپ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب سی تعبیر اختیار کی ہے. فرمایا لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار محترق، کہ اگر قرآن کریم کو کسی کھال میں لپیٹ کر کے اور آگ میں ڈال دیا جائے جلے گا نہیں. کون کرے گا اس کو؟ مطلب یہ نہیں ہے، یہ کھال سے مراد یہ جسم ہے. یہ جسم ہے، جس جسم میں قرآن کریم محفوظ ہو اس کو جہنم کی آگ انشاءاللہ چھوئے گی نہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ وی آئی پیز کی بات چل رہی ہے تو ایک بات اور عرض کر دیں. میدان محشر کا منظرنامہ آپ نے دیکھا. میدان محشر کا منظرنامہ، چونکہ میدان محشر 50,000 سال کا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 12 نمبر 29 سورہ معارج، کہ میدان محشر کا دن 50,000 سال کا.
اس میں حالات مختلف ہوں گے. شروع کے بالکل حالات ہوں گے کأنہم جراد منتشر، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، ایسے لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے. پھر دھیرے دھیرے یہ ماحول سنبھلتا جائے گا، حساب و کتاب پر آئے گا، پھر حساب و کتاب سے بڑھتا چلا جائے گا. قرآن کریم نے کئی جگہ اس کو بیان کیا، اسی آیت میں بیان کیا، اسی صورت میں آگے بیان کیا ہے، اور سورہ عبس و تولی میں آخر میں بیان کیا ہے کہ اس دن ایک ایک نیکی کی پڑی ہوگی، چونکہ تول رہا ہوگا، نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی. ہر آدمی اس فکر میں ہوگا کسی طرح میرا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے اور میرے دائیں ہاتھ میں ٹکٹ مل جائے جنت میں جانے کا. چنانچہ تلاشتے پھرتے ہوں گے لوگ، اپنے رشتے نکالیں گے، رشتہ داروں کو ڈھونڈیں گے. تو اسی لیے ہر آدمی چھپتا پھرے گا، کہیں اماں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، باپ کہے گا کہیں بیٹا مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، اور بیٹا کہے گا کہیں باپ مجھے نہ دیکھ لیں، بیوی کہے گی کہیں شوہر مجھے نہ دیکھ لے اور نیکی مانگ لے مجھ سے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. لیکن ایسے ماحول میں جب لوگ ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوں گے، جب حافظ کو پیش کیا جائے گا تو فرشتے تلاش کریں گے والد کہاں ہیں ان کے، سب تو بھاگ رہے ہیں، لیکن حافظ کے والدین کو تلاش کیا جائے گا. کاہے کے لیے تلاش کیا جائے گا؟ کاہے کے لیے تلاش کیا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوت الدنیا. کہ میدان محشر میں اس شخص کے والدین کو جس نے قرآن کو پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا. دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، وہ حافظ جی لوگ جو حفظ کرنے کے بعد داڑھی کٹا کر کے پینٹ پتلون چڑھا کر کے اور اس کے بعد تماشے بازی کرے، یہ اس سے باہر ہے، یہ اس سے باہر ہیں. اس لیے کہ جس طرح سے روایت چلی ہے، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، وعمل بما فیہ، اور اس پر عمل کیا، البس والداہ، ایسے بچوں کے والدین کو بلا کر کے اعلی رؤوس الاشہاد، جہاں آدم سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والی ساری جنریشن موجود ہوگی جس کی گنتی نہیں کی جا سکتی، اعلی رؤوس الاشہاد، اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کے سر پر تاج پہنائیں گے. یہ بھی وی آئی پی پروٹوکول ہے. بڑی عجیب بات ہے. آپ نے دیکھا کہ بچہ امتحان دے کامیابی حاصل کرے اور سند آپ کو دے دی جائے، یا اس کے کامیاب ہونے پر شیلڈ آپ کے حوالے کر دی جائے؟ دیکھا کبھی ایسا؟ یہ اس اکلوتی کتاب کا خاصہ ہے کہ پڑھے گا بچہ اعزاز وہاں تک بھی پہنچے گا. حالانکہ ایک روایت باقاعدہ تفصیل میں ہے کہ ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. تو حضور نے اتنا کہہ کر کے چھوڑ دیا، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تم خالی گمان کر لو کہ جس نے خود قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا ہے، اس کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس کا جو اعزاز ہوگا، اس کا جو سمان ہوگا، اس کے لیے جو اللہ کی بارگاہ کا پروٹوکول ہوگا، گیزٹ، اس کو صرف آپ اندازہ ہی کر سکتے ہو. اندازہ کر لو اور خاموش بیٹھو یا پھر وہیں دیکھنا. تو آپ یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم، آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ وی آئی پی کہلائے، وی آئی پیز میں سے ہو، تو قرآن کریم سب سے بڑا ٹیگ ہے جو آپ کے بچے کو یہاں سے لے کر یہاں دنیا میں بھی، اور اس کے بعد عالم برزخ میں بھی، اور اس کے بعد عالم آخرت، عالم محشر میں بھی، اور جنت میں پہنچنے کے بعد تو قرآن کا ہی سارا سیلیبریشن ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنت میں آگے کچھ سنو گے؟ اور عادت ہے لوگوں کی جب مست ہوتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ شہنائی اور نغمہ سنتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کچھ سنو گے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں اللہ سنیں گے. تو پہلے تو حوروں سے کہا جائے گا وہ سنا دیں گے. ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گلے خصوصیت کے ساتھ بنائے ہوں ان کی آواز پر ہم سب ہوش میں رہ جائیں، یہی بہت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور کچھ سنو گے؟ اس سے بڑھیا مستی میں ہیں، کہیں گے اور سنیں گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو، جنہیں اللہ نے گولڈن تھروٹ عنایت کیا ہے، انبیاء میں سب سے ممتاز گلا ہے، تو وہ پھر سنائیں گے. مستی کا عالم کیا ہوگا کہا نہیں جا سکتا. اس کے بعد صاحب کتاب، مہبت وحی اور
زبان گزر گئے ہے وہی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے خود قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. جنت کا ماحول اور قرآن کریم کی تلاوت، امام الانبیاء کی آواز، اندازہ کر کے دیکھو. اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اور سنو گے، اور پھر فرمائیں گے لم یبق الا رب العالمین، اب تو تمہارا صرف پالنہار بچا. اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہوگی. یہ ہے جنت کی موسیقی، یہ ہے سیلیبریشن، اور یہ ہے وہاں کا فنکشن، یہ ہے وہاں کی تقریب. قرآن کریم تمہاری زندگی کا حصہ نہیں بلکہ تمہاری آخرت تک کا حصہ ہے، جنت کے آخری پڑاؤ تک. اگر تمہیں جنت میں کوئی موسیقی اور کوئی میوزک چاہیے ہوگا تو یہی ملے گا. کس طرح کی وابستگی سے، کیا گارنٹی چاہتے ہیں آپ؟ قرآن کہتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ نے قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ جاؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّتِهِ. اس روایت کو آج کے ماحول کے تناظر میں بھی دیکھیے کہ حضور نے فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. میں تمہارے بیچ دو ایسے ستمبھ، دو ایسے پلرس، دو ایسے عمود اور ستون اور دو ایسے کڑے چھوڑے جا رہا ہوں کہ جنہیں تم پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، راستے سے بھٹکو گے نہیں، آؤٹ آف ٹریک نہیں ہو سکتے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ تعالی، یہی کتاب ہے، وہ سنتی، اور میرا چھوڑا ہوا طریقہ. قرآن کریم کو جس شاہراہ پہ دیکھیں گے آپ سنگ میل پائیں گے. مائل سٹون ہے، انسانی زندگی کے لیے مائل سٹون ہے. تو اس کے علاوہ جتنے علوم چاہیے ہوں وہ قرآن کریم میں ملیں گے. ہر آدمی کا شوق ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں. 1.25 کروڑ روپے کی فیس ہو گئی MBBS کی، تو آسان نہیں رہا. قرآن کریم کا آغاز انہی علوم سے ہوتا ہے. آپ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھیں گے نا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آپ بتائیے کیا ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان تو یہی ہے نا کہ انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا. پڑھیے اس پالنہار کے نام سے جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے، خون کے قطرے سے پیدا کیا. پورا بایولوجی ہے، آپ کو عنوان دے دیا ہے. تو قرآن اپنی پہلی آیات سے علوم کا سرچشمہ لے کے طلوع ہوتا ہے. آپ نے تلاش نہیں کیا، آپ نے اس کو ایک خالی رٹنے والی اور گانے والی کتاب سمجھ لیا. ہم نے اس کی گہرائی میں اتر کے نہیں دیکھا. یہ ہمارے ہر چاک کا رفو ہے، اور ہمارے ہر زخم کا علاج ہے، اور ہمارے ہر درد کا درما ہے، اور ہماری ہر آہ کا دلاسا ہے، اور ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کا قرار ہے، ہمارے سماعتوں کا سرور ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے. سب کچھ اس میں موجود. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. ہم نے تمہارے دلوں کی شفا بنا کے اتارا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ہم نے قرآن کو تمہارے لیے شفا بنا کے اتارا. کس چیز کی گارنٹی اور ضمانت چاہتے ہیں؟ یہ قبلہ ہے، یہ آپ کا انجن ہے، اس پوری کائنات کی اسپرٹ اور روح ہے. اور یہی وجہ، یہ کائنات جو حرکت میں ہے یہ قرآن کی وجہ سے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو فنا کرنا چاہیں گے، اس پوری بساط کو لپیٹ دینا چاہیں گے، تو کیا کریں گے؟ کتاب اللہ کے سارے الفاظ ختم. جیسی یہ قرآن رکھا ہے، صبح کو آپ کو ایسے ہی رکھا ملے گا. آپ اسے جب کھولیں گے تو الفاظ غائب ہوں گے. یہ جب بساط لپیٹنا چاہیں گے، شٹر ڈاؤن کرنا چاہیں گے اس پوری کائنات اور یونیورس کی، تو پھر قرآن کریم کو ہٹا لیں گے. یہ روح ہے، یہ اس کائنات کی روح ہے. تو بہرحال ان بچوں نے قرآن کریم اگر سیکھا ہے تو یہ کوئی چھوٹا موٹا انسیڈنس نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی موجودگی میں یہ عمل کیا. اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ کہ ٹھہر جائیے، ہم اس کو یاد کرا دیں گے. آپ جلد بازی نہ کیجئے یاد کر رہے ہیں، ہم یاد کرا دیں گے اس کو. ہم آپ کے دل میں جما دیں گے، آپ سے پڑھوا دیں گے، اور آپ سے سمجھوا دیں گے. تو قرآن کریم ہمارا قبلہ ہے. قرآن کریم ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. قرآن کریم اس کائنات کی روح ہے. قرآن کریم ہمارے علوم کا سوت، ہمارے علوم کا سرچشمہ ہے. سب کچھ ہے.
بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے قرآن کریم سے وابستگی، اور پھر یہ یاد رکھیے گا ہم جو پست اور خوار ہوئے ہیں یہ بھی قرآن چھوڑنے کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدمہ قائم کریں گے، پارہ نمبر 19 کا ایک جملہ، تقریباً آخری باتیں کر رہا ہوں میں اب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے، حالات میں نے بتا دیے میدان محشر کے۔ وقال الرسول یا رب، میرا رسول کہے گا اے میرے رب، ان قومی، یہ ہے میری قوم، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کہاں سے وکیل لائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وکیل صفائی بن جائے نبی کے مقابل؟ تو اس لیے اس طرح کے حالات نہ ہوں، ہر گھر میں حفاظ کرام اور ہر شخص قرآن کا پڑھنے والا ہو، تاکہ اتنے بڑے الزام کا سامنا نہ ہو جس میں آپ اپنی صفائی پیش نہ کر سکیں اور بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے آپ۔ اور یہ پیرامیٹر ہے، یہ تھرمامیٹر ہے، یہی ریگولیٹر ہے، اس سے ہی قومیں اوپر نیچے ہوتی۔ نبی کا ارشاد ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو سربلند کرتے ہیں، سرخرو کرتے ہیں، بلندیوں تک پہنچاتے ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے سے انہیں پست اور خوار اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آ کر کے پڑھیے، شعر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یہ اس روایت کی وضاحت ہے اصل میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دستور اپنے نبی کے ذریعے سے بیان کروا دیا کہ جو لوگ اس کتاب سے وابستگی اختیار کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس سے محبت کریں گے اور اس سے دلچسپی رکھیں گے، ان کے لیے سربلندیاں طے ہیں، اور جو لوگ اس کو چھوڑ دیں گے ان کے لیے پستی، نکبت، خواری، فروتنی، ذلت اور افسوسناک صورتحال ان کا مقدر بنے گی۔ اب آپ بتلائیے کہ قوموں کی رینکنگ میں آپ کہاں پہ ہیں؟ سب سے نچلے پائدان پہ ہیں، جبکہ آپ سے وعدہ قرآن نے کیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے اپنا ایمان قرآن کے مطابق بنا کے چلنا۔ تو ہم نچلے پائدان پہ اس لیے پہنچے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اس کے حقوق ادا نہیں کیے، اور ہمارا اولین طبقہ سربلند اس لیے تھا کہ اس نے قرآن کریم کو اپنا حرز جاں بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے وابستگی، قرآن سے محبت اور قرآن کریم پر عمل، قرآن کی تلاوت، اور اپنی نسلوں میں قرآن کریم کی تعلیم و تربیت اور اس کو سمجھنے کا شوق پیدا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔